کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گھروں کی عزت ملتی ہے، خاندانوں کی عزت ملتی ہے، گاؤں والوں کی عزت ملتی ہے، شہر والوں کی عزت ملتی ہے۔ تو عمر جب آئے اتنے بہادر تھے، سردار تھے، چودھری تھے، سردار تھے، اور آ کر کہنے لگے کہ آقا کیا ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ کہا کیا یہ قرآن کتاب سچی نہیں ہے؟ فرمایا سچی ہے۔ کہ فرمایا کیا آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ فرمایا میں سچا پیغمبر ہوں۔ جب یہ بات کہی تو فرمایا آج کے بعد مسلمان چھپ کر عبادت نہیں کریں۔ جو مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے، یہ ہوتی ہے سرداری، یہ ہوتی ہے چتراہٹ کہ دین کا کام کیا جائے۔ کہا آج کے بعد کوئی بندہ بھی چھپ کر عبادت نہیں کرے گا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیچنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے لیے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا۔ پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روح زمین پہ خدا کو عمر بیچنا پڑا۔ اب عمر آیا ہے اسلام کے اندر، اللہ نے عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اسلام کو طاقت عطا فرمائی۔ کہا آج کے بعد ہم جو ہیں وہ حرم کعبہ کے اندر جا کر نماز کو ادا کریں گے۔ جب یہ بات کہی ایک نعرہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر۔ میں لگاتا ہوں آپ نے جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر۔ اتنی زور کے ساتھ نعرہ لگا کہ در و دیوار مکہ کی ہل گئی، سارے کافر اکٹھے ہوئے کہ آج کیا ہوا ہے، اتنی زوردار نعرہ لگا ہے، کبھی مسلمانوں کی آواز نہیں آئی تھی، آج اللہ کا نام بلند لے رہے ہیں۔ تو کیا ہوا، دو قطاریں بنی، ایک کے آگے میرے حمزہ آئے، ایک کے آگے عمر بن خطاب آئے، درمیان کے اندر میرے مصطفیٰ ہیں۔ عمر نے تلوار باہر نکالی ہے اور آواز دیتے جا رہے ہیں اور حرم کعبہ کی طرف چلتے جا رہے ہیں، اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ لوگوں عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، لوگوں عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، آؤ جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، آؤ آج عمر کا مقابلہ کرے۔ سارے لوگ بھاگے آئے، دوڑے آئے، دیکھے ہوا کیا ہے، لیکن سارے جب عمر کو دیکھتے تو واپس چلے جاتے۔ کسی میں جرأت نہ تھی، کسی کے اندر ہمت نہ تھی کہ عمر اتنا بہادر ہے، یہ تو موت کی غوش میں اتار دے گا، یہ تو ہمیں مار دے گا، اتنا بہادر بندہ ہے۔ اب عمر آیا تو اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اور یہ پہلا دن تھا کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد پہلا دن تھا یہ کہ سر عام مسلمانوں نے حرم کعبہ کے اندر نماز کو عطا فرمائی۔ نماز جو یہ 5 وقتی نماز ہے، یہ تو ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن جو نماز کا طریقہ تھا اسلام سے پہلے بھی میرے آقا غاروں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے، جو بھی طریقہ تھا نماز کا اس کے مطابق نماز جو ہے وہ حرم کعبہ کے اندر جا کر ادا ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو روب تھا عمر کا، ان کے وصال تک، ان کی شہادت تک یہ قائم و دائم رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ میرے کریم آقا رحیم آقا، مدینے کے چاند، آمینہ کے لال، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ، سارے بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں عمر اخلاق کا، کردار کا اتنا اچھا ہے کہ اس کے اندر نبیوں جیسے اوصاف ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین، اللہ نبی آبادی، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا کہ جس راہ سے عمر گزرتا ہے اس راستے شیطان بھی دوڑ جاتا ہے، اس راستے شیطان بھی دوڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو بڑی شان عطا فرمائی۔ ان کے دور حکومت کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے اللہ نے اسلام کی حکومت نافذ کر دی۔ یہ ایران جو ہے، ایران یہ بھی فتح ہوا تھا عمر بن خطاب کے دور کے اندر۔ دن رات جو ہے وہ اسلام کی سیوا کرتے رہے، اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ سارا دن جو ہے وہ مکے کے اندر آئے گے وفد سے ملاقات کرتے، آئے گے وفد سے ملاقات کرتے، ان کی بات کو سنتے، ان کے کام آتے، کوئی مسئلہ بن جاتا، سارے جو حکومتی امور تھے وہ سنبھالتے۔ جب رات پڑ جاتی، وقت کا امیر اپنے چہرے پہ نقاب اوڑھ کر مکہ کی، مدینہ کی گلیوں کے اندر چکر لگاتا اور دیکھتا کہ حکومت میری ہے، میری حکومت کے اندر کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں میری حکومت کے اندر، میرے دور کے اندر اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل روز قیامت عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے بڑے
اور یہ تھے ہمارے بادشاہ کہ ایک کتے کے مرنے کا فکر تھا، مجھے حساب دینا پڑے گا۔ آج اتنے نالائق، اتنے بدبخت لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، جانور کیا، یہاں تو انسان مر رہے ہیں، انسانوں کو مارا جا رہا ہے، لوگ غربت کی وجہ سے جو ہے وہ خودکشیاں کر رہی ہیں، اور یہ اپنے طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے کے اندر جو ہے وہ مست ہو چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، کتنی دیر حکومت لوگ کریں گے، کتنی دیر لوگ زندہ رہیں گے؟ جب بادشاہ یہاں بڑا جب مرے گا، قبر میں حساب دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ یہاں تو طاقت ہے، یہاں تو پیسہ ہے، یہاں تو عہدہ ہے، یہاں تو بندے اٹھا لیے جاتے ہیں، بندے مروا لیے جاتے ہیں، بندے پکڑ لیے جاتے ہیں، یہاں تو پیسے دے کر، تلک لڑا کر بات رفع دفع کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن قبر میں کوئی پولیس نہیں چھڑائے گی، کوئی جج نہیں چھڑائے گا، کوئی وکیل نہیں چھڑائے گا۔ جب خدا کا سامنا ہوگا تو وہاں کسی کی جرت نہیں ہوگی جو مجرموں کو بچا سکے، تو پھر ان کو حساب دینا پڑے گا۔ تو امیر المومنین ہے، وقت کے حاکم ہے، اور کہا لوگوں جان لو، عمر سے پوچھا جائے گا اگر کتا بھی پیاسا مر گیا، سارا دن جو ہے وہ حکومتی امور دیکھتے، رات کے اندھیرے کے اندر وہ گلیوں کا چکر لگاتے۔ ایک واقعہ سنا کر بات کو سمیٹتا ہوں، یہ تو بڑی لمبی سیرت ہے، بڑی لمبی داستان ہے، انشاءاللہ ہم سنتے سناتے رہیں گے۔ ایک واقعہ جو جھنجھوڑنے والا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور عمر اپنے غلام اسلم کے ساتھ نقاب اوڑھ کر مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ چلتے چلتے ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ جب بچوں کے رونے کی آواز آئی تو دروازے پہ دستک دی، ایک عورت باہر آئی، کہا کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے کہ بچے رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ بچے جو ہیں وہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو عمر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ کہا کہ میری بہن کیا ہوا؟ کہا کتنے دن گزر چکے ہیں، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خوددار لوگ تھے، سوال بھی نہیں کسی سے کرتے تھے کہ کتنے دن گزر گئے ہیں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آج بچے بھوک سے نڈال ہیں اور بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ میں نے ہنڈیا میں پتھر ڈال کر چولہے پہ رکھے ہیں اور بچوں کو سلا رہی ہوں، اور یہ بتا رہی ہوں کہ ہنڈیا پکے گی میں آپ کو اٹھا لوں گی۔ بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن بھوک کی وجہ سے بچے سو بھی نہیں رہے۔ جب یہ بات سنی عمر پریشان ہوئے، وہیں سے پلٹے بیت المال گئے، آٹا لیا، گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لی، گھی کا کنستر لیا، ایک بوری بنائی، غلام اسلم سے کہا کہ یہ بوریا میرے کندھے پہ اٹھا دو، یہ جو بوجھ اس کے اندر ہے۔ اسلم کہنے لگا کیا کہا؟ آپ آقا ہے، میں غلام ہوں، اگر آپ اجازت دیں یہ جو بوجھ ہے، جو بدن ہے، میں اٹھا لوں۔ کہا نا عمر کا بوجھ عمر کو اٹھانے دے، اگر کل روز قیامت میرا بوجھ اٹھا لے گا تو آج بھی اٹھا لے۔ غلام نے کہا اس دن تو ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا، کہا پھر آج مجھے بھی خود اٹھانے دے۔ جب یہ بات کی خود بوریا اٹھائی، دیکھیں وقت کا امیر المومنین ہے، وقت کا حاکم ہے، ہمیں بھی پیغام ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے ہیں، دوسرا حقیر ہے، نا نیکی کے کام بڑھ چڑھ کے کریں، اللہ کے بندوں سے پیار کریں، خدمت خلق کریں، یہ کام کریں کہ دنیا پر اللہ بدلے میں آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو خود جو ہے وہ لے کر اس عورت کے گھر میں گئی اور جا کر کہا کہ آپ آٹا گوندے اور میں آگ جلاتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے عمر خود جھک کر پھونکے مارتے، داڑھی سے دھواں نکلتا، ادھر آگ تیار ہوئی، ادھر جو ہے وہ آٹا گوندا گیا۔ اب کھانا جب تیار ہوا، بچوں کے سامنے رکھا گیا، تو جیسے بکری کا بچہ چلتا ہے، چار پے کے گرد و نواح عمر چلنے لگے جیسے بکری کا بچہ چلتا ہے، اپنے گھٹنوں کے بعد چلنے لگے۔ تو پوچھا گیا کہ عمر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا جو بچے میری وجہ سے روئے ہیں، میں ان کو ہنسانا چاہتا ہوں۔ جب ان کو کھانا کھلا لیا تو آخر میں کہا کہ میری بہن عمر آپ کو پتا ہے کتنا مصروف ہے، اسے کیا خبر کہ تو پریشان کی، عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا عمر کو معاف نہیں کروں گی، وہ ہمارا امیر المومنین ہے اور میں مدینہ شہر کے اندر بھوکی تھی، میں تو معاف نہیں کروں گی، روز قیامت شکایت کروں گی۔ جب یہ الفاظ سنے تو چھما چھم بچوں کی طرح عمر فاروق رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا میری بہن میں عمر ہوں، مجھے خبر نہ تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ کو کیا؟ اس عورت نے معاف کیا، اطمینان کے ساتھ واپس پلٹے۔ یہ تھے عمر کہ اپنے دور کے اندر ہر ایک کا خیال رکھا۔ اگر ہم بھی خاندان کے بڑے ہیں، گھر کے بڑے ہیں، ہمیں ہر کام پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے محلے دار ہو، ہمارا پڑوسی ہو، ہماری اولاد اور خاندان میں سے کوئی پریشان نہ ہو، جو پریشان ہے اس کے پاس چلے جائیں، بہت بڑی عبادت ہے، آپ اس کے کام آئیں گے، اللہ آپ کو جو ثواب عطا فرمائے گا۔